بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب من الشرک النذر لغیر اللہ باب من الشرک باب کا عنوان ہے کہ شرک میں سے ہے النذر لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے نذر ماننا منت ماننا نذر عربی زبان کا لفظ ہے اور عام طور پہ اردو میں یا اور فارسی میں غالباً اسے منت بھی کہا جاتا ہے نظر کسے کہتے ہیں اس کا پہلے معنی سمجھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جائیں گے جو شیخ نے اس کا عنوان قائم کیا ہے کہ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا کیا ہے شرک میں سے ہے نظر کسے کہتے ہیں نظر کہتے ہیں الالزام لغوی معنی ہے نظر کا الالزام اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ خود جوڑ لینا اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لینا اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لینا اسے کیا کہتے ہیں نذر مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا اگر اللہ رب العزت نے مجھے مال دیا تو میں اس میں سے آدھا مسکینوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کروں گا اب یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا کیا ہے اصل میں مستحب ہے اچھا کام ہے لیکن واجب نہیں ہے نا واجب تو نہیں ہے لیکن اگر شرط لگا لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا تو آدھا میں مسکینوں کو کھلاؤں گا تو یہ ہم نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے لازم کر لیا ہے تو اس لازم کرنے کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں نظر تو یہ نظر کا معنی ہے کہ اپنے ساتھ ایسا کام لازم کر لینا واجب کر لینا جوڑ دینا جو اللہ رب العزت کی طرف سے لازم نہیں کیا گیا نظر ماننا عبادت ہے نظر عبادت ہے اور اس کی دلیل کیا ہے شیخ نے پہلی آیت کریمہ جو یہاں اس باب میں ذکر کی ہے وقول اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا قول ہے یعنی قرآن پاک کی آیت کریمہ یوفون بالنذر یوفون وہ وفا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں بالنذر کس کو پورا کرتے ہیں اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے سورہ انسان یا سورۃ الدہر جو 29ویں سپارے کی آخری سے پہلے والی سورت ہے اس سورہ مبارکہ میں 7 نمبر آیت کریمہ ہے یہ اور اس سے پہلے جو نیک لوگ ہیں ابرار نیکیاں کرنے والے ان کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں ان صفات کے دوران ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نیک لوگ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اپنی نظر کو پورا کرنے والے ہیں جو انہوں نے منت مانی ہوتی ہے اسے پورا کرتے ہیں اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا کہ نیک لوگوں کو پانی پینے کے لیے ابرار کو جنت کے اندر یہ ملے گا 5ویں آیت ہے اس کے بعد 6 اور 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی نیک لوگوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ جو صفت بیان کی نیک لوگوں کی بیان کی ہے کہ نہیں نیک لوگوں کی اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے محبت کرتا ہے کہ نیک لوگوں کا کام ہے یہ نظروں کو پورا کرنا کن کا کام ہے نیک لوگوں کا اور اللہ رب العزت جس کام پہ راضی ہو نظر کو پورا کرنا یہ نیک کام ہے اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے تو لہذا جس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ کام کیا ہوتا ہے عبادت ہوتا ہے جس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ کام کیا ہوتا ہے عبادت ہوتا ہے تو نظر عبادت ہے اس کی دلیل کہاں سے ملی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے کہ نیک لوگ نظر کو پورا کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعریفاً ان کی تعریف کرتے ہوئے صفت بیان کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو رہا ہے، تو یہ راضی ہونا اللہ تعالیٰ کا اس بات کی دلیل ہے کہ نظر عبادت ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ نظر عبادت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ نظر کس کے نام کی ماننی ہے؟ صرف اللہ رب العزت کے نام کی۔ تو یہ اصل باب کا موضوع تھا کہ غیر اللہ کے نام پہ نظر ماننا شرک ہے۔ کیوں؟ اس آیت کی تفسیر سے وجہ پتہ چل گئی کہ نظر عبادت ہے، اگر غیر اللہ کے نام کی مانی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نظر کا ذکر کیا جو شیخ نے اس کے بعد ذکر کی ہے، دوسری آیت، وَقَوْلُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی نفقہ، کوئی بھی چیز خرچ کرنے والی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، دیتے ہو، او نذرتم من نذر، یا کوئی بھی نظر تم مانتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ رب العزت اسے جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم خرچ کرتے ہو، کوئی خیر کا کام کرتے ہو، کوئی خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مخفی نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ یا کوئی منت مانتے ہو، نظر مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت کو اس کا بھی علم ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہے کہ اللہ رب العزت ہر نیک کام کا بدلہ دے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کا بدلہ مجھے ملے گا نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو جہاں تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جہاں تم نظریں مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر نہیں ماننی۔ اس کے بعد آگے شیخ نے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے جس میں واضح طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے بارے میں ایک اور حکم جاری فرمایا۔ وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، من نذر ان يطيع اللہ، کہ جس نے نظر مانی اللہ کی اطاعت کی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، فَلْيُطِعْهُ، تو وہ اس کی اطاعت کرے، یعنی وہ نظر پوری کرے۔ وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهُ، اور کسی نے نظر مانی، جس نے نظر مانی اللہ کی معصیت کی، تو وہ فَلَا يَعْصِهُ، تو وہ معصیت نہ کرے، یعنی نظر کو پورا نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نظر مانی جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کام میں کامیابی دی، تو میں فلاں مزار پہ اتنے بکرے ذبح کروں گا۔ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر ملک کے اندر واپس آئے نا، پہلے نکالا گیا ہو یا بھاگا ہو، واپس آئے تو خبروں پہ چل رہا ہوتا ہے جی اس کی واپسی پہ فلاں مزار پہ اتنے بکرے ذبح ہو گئے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح کی نظر مانتا ہے، اب یہ نظر ماننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ ایسی نظر ماننا ناجائز ہے، تو اس کو پورا کرنا ہے؟ نہیں پورا کرنا۔ اور اگر کوئی نظر مانتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے کامیابی دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا، تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ جائز ہے؟ یہ جائز ہے، تو اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اطاعت میں جو نظر ہوگی وہ پوری کرنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ہوگی وہ پوری نہیں کرنی۔ اب معصیت میں نظر پوری نہیں کرنی تو کیا اس کا کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پوری نہیں کرنی تو کیا اس کے بدلے کفارہ دینا پڑے گا؟ اب نظر تو مانی ہے نا، تو کفارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کا کفارہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا اس حدیث میں۔ بعض کہتے ہیں نہیں کفارہ ہے، اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، کہ اگر کوئی قسم اٹھا کے پوری نہ کرے تو اس کا بھی ایک کفارہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو
کھانا کھلائے یا ایک گردن آزاد کروائے، یا اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے. یہ قسم اٹھا کر جو پوری نہیں کر سکتا اس کا کفارہ ہے. تو جو نظر پوری نہیں کر رہا اس کا بھی وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے. تو یہ تو تھا اللہ کی اطاعت کی قسم ہو، نظر ہو تو وہ پوری کرنی ہے، اللہ رب العزت کی معصیت میں ہو تو وہ پوری نہیں کرنی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر غیر اللہ کے لیے ماننا یہ شرک ہے، یہ اصل موضوع ہے ہمارا، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالنی ہے. جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے مال ملا تو میں فلاں مزار پہ جا کے اتنے بکرے ذبح کروں گا، تو اس میں 2 بڑی اہم باتیں سامنے آتی ہیں. نمبر 1 تو وہ مزار والے کے لیے تو ذبح کر رہا ہے، یہ تو شرک کر ہی رہا ہے کہ جو اللہ کے لیے کرنا تھا وہ اس کے لیے کر رہا ہے. دوسری چیز، اس کا اس کام سے یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے چیز ملی ہے جس کی میں نے نظر مانی ہے، مجھے مال ملا ہے، یہ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ اس مزار والے کی وجہ سے ملا ہے. اسی لیے اس نے اس کے نام کی نظر مانی ہے کہ میں اس کے نام پہ جا کے ذبح کروں گا. تو کام ہمارے کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مال دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کامیابی دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مصیبت سے نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. لہٰذا اللہ رب العزت کے نام کی ہی نظر مانی جائے گی. جب کوئی کسی اور کے نام کی نظر مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ فلاں آدمی جس کے نام کے اللہ کے علاوہ نظر مان رہا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھی میرا کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس بھی کوئی اور اختیار ہے، اس کے پاس مجھے شفا دینے کے اختیار ہے، یا اس کے پاس مجھے مال دینے کے اختیار ہے، یا اولاد دینے کے اختیار ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تو یہ توحید الوہیت میں بھی شرک ہو جائے گا اور توحید ربوبیت میں بھی ہوگا. کیسے؟ کہ جب اگر کوئی غیر اللہ کے لیے جا کے کچھ کرے گا تو یہ تو الوہیت کے لیے شرک ہو گیا، اس کے نام پہ جا کے ذبح کر دیا. یہ کیا ہو گیا؟ توحید الوہیت میں شرک ہو گیا، کیونکہ ذبح کرنا عبادت ہے. اور ربوبیت میں کیسے شرک ہوا؟ کہ جب اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ میرا کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جبکہ کوئی اور اللہ کے علاوہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ اولاد دینے کی نہ مال دینے کی. تو اس طرح غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ عقیدہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی میرا کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار خود بخود کسی اور کے پاس دینے کا عقیدہ اس میں شامل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر اللہ رب العزت کی معصیت میں نظر ہوگی تو وہ نظر کو پورا نہیں کرنا. اور پچھلے باب میں بھی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ 2 باتوں میں نظر پوری نہیں کرنی. ایک تو معصیت میں جو پہلے بھی گزر چکی، یہاں بھی گزری، اور ایک اور بات بھی پچھلے باب میں گزری تھی. ایک حدیث مبارکہ تھی کہ اس کام میں بھی نظر پوری نہیں کرنی جس کا ابن آدم مالک نہیں ہے، جس کا آدم کی اولاد کے پاس اختیار نہیں ہے. میرے پاس ایک کام کے اختیار ہی نہیں ہے، میں کسی چیز کا مالک ہی نہیں، اور میں کہوں اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو میں فلاں چیز صدقہ کر دوں گا اور وہ میری چیز نہ ہو تو میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں، تو اس کو بھی میں نے پورا نہیں کرنا. لیکن اس کا بھی کفارہ ہوگا، کیونکہ یہ نظر تو مانی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور نظر کا کفارہ کیا ہے؟ جو قسم اٹھا کے پورا نہ کرنے کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا، یا گردن آزاد کرانا، یا 3 روزے رکھنا. تو یہ تھا نظر کے حوالے سے شیخ نے باب قائم کیا اور 2 آیتیں اور ایک حدیث ذکر کی. اس کے بعد اس میں کون کون سے مسائل ہیں؟ فیہ مسائل الاولی وجوب الوفاء بالنظر، کہ نظر کو پورا کرنا، وفا کرنا اس کی واجب ہے. پہلا مسئلہ ہمیں یہ پتہ چلا. الثانیہ اذا ثبت کونہ عبادۃ للہ، جب یہ ثابت ہو گیا کہ نظر اللہ کی عبادت ہے، فصرفہ الی غیر اللہ شرک، تو اللہ کے علاوہ یہ نظر کسی اور کے لیے ماننا یا اس عمل کا کسی اور کے لیے صرف کرنا یا یہ عمل کسی اور کے نام پہ کرنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. الثالثہ ان نظر المعصیۃ لا يجوز الوفاء به، کہ معصیت کی جو نظر ہو، معصیت کی کام والی نظر مانی ہو، لا يجوز الوفاء به،
تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ مختصر سا باب تھا نظر کے حوالے سے, جو پچھلے باب سے ہی شروع ہوئی تھی بات, اور یہاں شیخ نے الگ باب قائم کیا یہ بتانے کے لیے کہ نظر پوری کرنی ہے, معصیت والی پوری نہیں کرنی, اللہ کی اطاعت والی کرنی ہے, اور اگر غیر اللہ کے نام پہ نظر مانی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. آج غیر اللہ کے نام پہ نظر مانی جاتی ہے یا نہیں؟ کیسے؟ مثال دیں, کون کون سا کام ہوتا ہے؟ مزاروں پہ جا کے مانتے ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے, میں نے پاکستان میں دیکھے ہیں کہ ایک مزار ہے, اس وہ جو چوہوں والا نام ہے, کیا نام ہے؟ ڈولے شاہ کے چوہے, سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ اب وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر بچہ ہو گیا ہم اس کو دے دیں گے, یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور پھر اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں اس بچے کے ساتھ, اس کو پتہ نہیں کیا پہنا دیتے ہیں اور اس کا سر ہی چھوٹا رہ جاتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے. ساری زندگی وہ نذرانے اکٹھے کرتا رہتا ہے لوگوں کے گھروں میں جا کے. یعنی ایک تو شرک والا تو ہے ہی کام, لیکن اس کے بعد والا ظلم کتنا بڑا کیا جاتا ہے کہ اگر ادھر جا کے مزار پہ منت مانتے ہیں کہ اگر ہمیں اس نے بیٹا دے دیا فلاں بزرگ پہ, ایک اس کے مزار پہ جا کے یا اس کی قبر کے پاس جا کے اگر بچہ ہو جاتا ہے تو وہ اسی کے لیے ساری زندگی کے لیے اپنی طرف سے وقف کر دیتے ہیں کہ اسی کا تھا, اسی کے نام پہ لیا تو اس کو دے دیا ہے, اور وہ پھر ساری زندگی اس کے لیے نذرانے اکٹھے کرتا رہتا ہے بچہ. یا اسی طرح بعض لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ بھی نظر مانتے ہیں. تو کسی کے نام پہ بھی نظر ماننا, کسی مزار والے کے نام پہ, کہ اگر ایسا ہو گیا, مزار والے نے ایسا کر دیا تو میں یہ اس کے لیے یہ کروں گا, تو جو میں کروں گا اس کے لیے یہ شرک ہو جائے گا الوہیت میں معاذ اللہ. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر اس نے ایسا کر دیا, یہ کس میں شرک ہوگا؟ ربوبیت میں. تو نظر کے اندر یہ دونوں شرک, نظر اگر غیر اللہ کے لیے ہوگی, اگر غیر اللہ کے نام کی نظر مانی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں بھی شرک ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں بھی شرک ہوگا. تو یہ غیر اللہ کے نام پہ نظر ماننا حرام ہے, شرک ہے. تو یہ باب تھا ہمارا, اور مختصر سا باب ہے, 2 آیتیں اور ایک حدیث شیخ نے ذکر کی. باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ. آج کے باب کا عنوان ہے من الشرک, شرک میں سے ہے, الاستعاذۃ بغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کرنا. اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کرنا یہ شرک میں سے ہے. اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پناہ طلب کرتے ہیں کسی سے جو پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے, پناہ دینے کی طاقت رکھتا ہے, اور بعض اوقات پناہ طلب کی جاتی ہے اس سے جو پناہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا. تو یہ 2 الگ الگ موضوع ہیں. یہاں جس بات کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کی جائے اور وہ پناہ دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو, پناہ دے نہ سکتا ہو, پھر بھی اس سے پناہ طلب کی جائے اللہ کے علاوہ, تو یہ شرک ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی بھاگ رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی ڈاکو لگے ہوئے اسے مارنے کے لیے, بھاگتا بھاگتا کسی سامنے گھر کو جا کے دستک دیتا دروازے پہ, کہتا بھائی مجھے چھپا لو, میری مدد کرو, پناہ مانگتا ہے ان سے تھوڑی دیر کے لیے, تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں, وہ اس کو اپنے گھر میں چھپا سکتے ہیں کہ نہیں, تو یہاں شرک نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی جنات سے ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے اوپر کسی نے عمل کر دیا ہے, میرے اوپر کسی نے تعویذ کر دیے ہیں, مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کام کے لیے, جادو کے لیے, عمل, تعویذ, مجھے سایہ ہے, مجھے جن ہے, یا کوئی بھی الفاظ استعمال کر لیں یہ جادو بیان کرنے کے لیے. تو جادو, اگر کسی کو جادو کی شکایت ہو اور وہ چلا جائے قبر والوں سے, فوت شدہ لوگوں سے پناہ مانگنے کے لیے,
یا بیمار ہو تو پناہ مانگنے کے لیے مردوں کے پاس چلا جائے، یا کسی مشکل میں پھنسا ہو تو مصیبت میں ہو اور پناہ مانگنے کے لیے مردوں کے پاس چلا جائے، اور وہ مردے اسے پناہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے، تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ یہ باب کا عنوان ہے، یعنی پناہ مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کس حالت میں کہ وہ اگلا آدمی پناہ دینے کی مخلوق میں سے کسی سے پناہ مانگنا جو پناہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، پھر بھی اس سے مانگنا اللہ کے علاوہ، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ تھا اس باب کا عنوان۔ اب جو لفظ استعمال کیا گیا ہے الاستعاذہ، الاستعاذہ کا معنی ہوتا ہے طلب العوذ، طلب العوذ، طلب کرنا عوذ یعنی پناہ کو، اسے کہتے ہیں استعاذہ۔ بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں شروع میں الف سین اور تا آتا ہے، جیسے ایک لفظ ہے استعانت، سنا ہے لفظ کے نہیں؟ استعانت، استعانت کا معنی ہوتا ہے اعانت، مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے استغاثہ، استغاثہ، الف سین تا اس میں بھی آ رہا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے طلب الغوث، مدد طلب کرنا مشکل کے وقت، پھنسے ہوئے۔ تو جہاں جن جن لفظوں میں شروع میں الف سین اور تا آتا ہے تو اس میں طلب کا مفہوم پایا جاتا ہے، طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو استعاذہ کا معنی کیا ہوگا؟ طلب العوذ یعنی پناہ طلب کرنا۔ تو یہاں کیا عنوان قائم کیا گیا؟ من الشرک، شرک میں سے ہے، یعنی بعض شرک ہو، بعض اوقات وہ پناہ مانگنا شرک میں سے ہے جو غیر اللہ سے مانگی جائے بعض اوقات، اور وہ کون سی ہے؟ جب اگلا پناہ دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ اس باب کے بعد شیخ نے جو آیت کریمہ یہاں ذکر کی ہے وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا قول ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ جن آیت نمبر 6، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، بعض لوگ رجال من الانس، کن میں سے؟ انسانوں میں سے، یعوذون برجال من الجن، پناہ طلب کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں کن سے؟ برجال من الجن، جنات میں آدمیوں سے۔ بعض انسانوں میں سے کچھ آدمی ایسے ہیں جو جنات میں کچھ رجال یعنی آدمیوں سے پناہ پکڑتے ہیں۔ فزادوہم رہقا، تو ان کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے نتیجے میں پناہ تو نہیں ملتی لیکن ڈر اور کپانا ان کا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں، انڈیا میں، یہاں عموماً جادوگری والے یہ کام اور اس قسم کی حرکتیں کم ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ جنات سے ڈرنے کے لیے جب ڈرتے ڈرتے چلے جاتے ہیں الٹے سیدھے عمل کروانے کے لیے، اور وہ بھی ان کو اوپر سے کوئی تعویذ پکڑا دیتا ہے، کوئی کچھ نہ کچھ پکڑا دیتا ہے لٹکانے کے لیے، تو وہ جب وہ پہنتے ہیں تو ان کا خوف ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اور شیطان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، شیطان کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے آگے پھینک دیتے ہیں، اور شیطان اس کے دماغ میں بس یہ وہم ڈال دیتا ہے، وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ جب تم نے یہ اتارا تو وہ تنگ کرنے لگ جاتا ہے، اور جب تم نے پہنا وہ تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور زیادہ بندہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور سمجھتا کیا ہے بندہ کہ یہ پہننے سے مجھے میری حفاظت ہو رہی ہے۔ تو جو بندہ جنات سے ڈرتا ہے، جنات سے پناہ طلب کرتا ہے، تو اس کا ڈر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا ڈر اور زیادہ۔ فزادوہم رہقا، رہق لفظ صرف عام خوف کے لیے استعمال نہیں ہوتا، رہقن ایسا لفظ ہے جو دل میں خوف بھی ہے اور جسم بھی کانپ رہا ہو، ایسے خوف کو رہق کہتے ہیں۔ کون سا خوف ہوتا ہے رہقا؟ کہ دل میں بھی بہت زیادہ خوف ہو
اور اس کے اثر سے جسم بھی کانپ رہا ہو تو اسے رہاقہ کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس آیت کریمہ سے کیا بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جنات سے ہم نے پناہ نہیں مانگنی، اس لیے کہ پناہ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر قسم کی مشکلات سے حفاظت کرتا ہے. تو جو لوگ جنات سے پناہ مانگتے ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، لہٰذا ایسا کرنا کیا عمل ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ خوف کو ختم کرنے کی بجائے الٹا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ بیماری یا خوف مصیبت بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد ایک شیخ نے حدیث مبارکہ نقل کی ہے یہاں پہ، اور بڑی پیاری حدیث ہے اور وہ یاد کر لینی چاہیے اس لیے کہ اس میں ایک دعا سکھائی گئی ہے. وعن خولة بنت حکیم قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا فرمایا؟ من نزل منزلا، اگر کوئی کسی جگہ پہ ٹھہرے، کسی منزل پہ اترے، کسی جگہ ٹھہرے، کسی شہر کے اندر ٹھہرے، سفر کے دوران کہیں ٹھہرے، کسی بھی جگہ جب کوئی ٹھہرے، فقال، اور یہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور یہ الفاظ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں پناہ طلب کرتا ہوں کن سے؟ اللہ کے کلمات سے. میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ اللہ کے کلمات کی. کن سے بچنے کے لیے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہے. جو بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں. خیر اور شر کس نے پیدا کیا ہے؟ خیر اور شر کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت. لیکن شر کی نسبت اللہ تعالی کی طرف نہیں کی جا سکتی، صرف خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اگرچہ خیر اور شر کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور شر اللہ تعالی نے پیدا تو کیا ہے اور کسی حکمت کے تحت پیدا کیا ہے، تو اس حکمت کی خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی، لیکن شر کی نسبت اللہ تعالی کی طرف نہیں کی جاتی. اللہ تعالی نے خیر اور شر پیدا کیا ہے، اور شر کی نسبت ہمیشہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے، جو بھی شر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے تین، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ تین قسم کی ہے. بعض ایسی مخلوق ہے جو محض شر ہے، جیسے شیطان. شیطان کے اندر کیا ہے؟ شر ہے. اور بعض مخلوق ایسی ہے جس میں خیر ہی خیر ہے. اللہ کے انبیاء، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ، اور بعض ان کے درمیان میں ہیں جن میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. عام انسان، جنات عام یا عام حیوانات، ان میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. تو جس مخلوق میں شر ہے، اس شر سے جو مخلوق، جس مخلوق میں بھی ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں. اور کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ بکلمات اللہ، اللہ کے کلمات. سوال یہ ہے اللہ تعالی سے پناہ مانگنی ہے یا اللہ کے کلمات سے؟ پناہ کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالی سے. تو یہاں کیا ہے؟ اللہ کے کلمات. تو اللہ تعالیٰ کے کلمات، اس کا جواب، اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو کلمات، اللہ رب العزت کے کلمات سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی مانگی جا رہی ہے. اور یہ کلمات کیسے ہیں؟ التامات، یہ مکمل ہے، یہ تمام کلمات ہیں، ان میں کوئی نقص کمی
نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کے کلمات سے پناہ مانگنا تو کلمات اللہ رب العزت کی صفات ہیں, تو اللہ رب العزت سے ہی پناہ مانگی جا رہی ہے. اب اگر کوئی یہ دعا پڑھے گا کسی جگہ پہ ٹھہرتے ہوئے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لم یضر رہو شیء حتی یرحل من منزلہ ذلک, تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک کہ وہاں سے چلا نہیں جاتا. یعنی جتنی دیر بھی وہاں ٹھہرے گا تو اس دوران اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. رواہ مسلم, اور یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ صحیح مسلم میں. اس حدیث سے امام صاحب نے کیا بتانا چاہا ہے؟ باب کے عنوان کے مطابق یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے, اللہ اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, کہ پناہ مانگنی ہے تو اللہ رب العزت سے مانگنی ہے. یہ دعا سکھائی ہے ہمیں, تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں نہیں آنا, یعنی کسی اور سے نہیں مانگنی. کس صورت میں؟ جب وہ پناہ دینے کی طاقت استطاعت نہ رکھتا ہو. تو نتیجہ یہ نکلا باب کا ان آیات اور حدیث پڑھنے کے بعد کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا, جو پناہ دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو پھر بھی پناہ طلب کرنا اللہ کے علاوہ, ایسی صورت میں یہ عمل شرک اکبر ہو جائے گا. شیخ نے اس سے کچھ مسائل نکالے ہیں. فیہ مسائل. الاولی تفسیر آیت الجن, سورہ جن کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر کا پتہ چلتا ہے یہ باب پڑھ کے. وہ کون سی ہے؟ کہ بعض انسانوں میں سے بعض لوگ, مرد جنات میں سے بعض مردوں سے پناہ مانگتے ہیں اور نتیجہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خوف زیادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, یہ بتایا گیا ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے. الثانی کونہ من الشرک, دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ ایسا کرنا شرک ہے. لیکن یہاں وہ اہم بات یاد رہے کہ اگر سامنے والا پناہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا, غیر اللہ سے پناہ مانگنا اس سے جو پناہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو شرک ہے. یہ والی صورت مراد ہے یہاں پہ. یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کسی سے پناہ مانگ رہے اور پناہ دینے کی بچانے کی کسی سے طاقت رکھ رہا ہے تو وہاں شرک نہیں ہوگا. شرک کب ہوگا؟ جب ہم کسی سے کوئی اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے پناہ مانگے جو پناہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا, اس صورت میں شرک ہوگا. اور یہ یہاں باب کا عنوان ہے. الثالثہ, تیسرا مسئلہ, الاستدلال على ذلك بالحدیث. علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے, یعنی دلیل نکالی ہے. یہ جو حدیث ہم نے پڑھی, یہ دعا والی, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اس حدیث مبارکہ سے استدلال کیا ہے. لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. علماء اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے کلمات مخلوق نہیں ہے, غیر مخلوق ہے. بات سمجھ آئی؟ قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. غور سے یاد کر لیں, قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے, بلکہ کلام اللہ رب العزت کا کلام, اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ رب العزت کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا نہیں کی گئی, مخلوق نہیں ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے. تو ایک فرقہ مسلمانوں میں ایسا آیا جس نے قرآن پاک کو مخلوق کہا. اور یہ کس زمانے میں تھا؟ یہ مسئلہ مشہور ہوا تھا, کون بتائے گا؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں بعض سرکاری مولویوں نے اس فرقے کے
لوگوں نے مشہور کر دیا یہ مسئلہ اور حاکم وقت کو کسی نہ کسی طرح اس کا قائل کر لیا. تو امام احمد کے اوپر مصیبت کا پریشانی کا وقت شروع ہو گیا، کیونکہ وہ حق بات کر رہے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں. اب مخلوق کہنے سے کیا ہوگا؟ اگر کوئی یہ کہے گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ اللہ کی صفت کو مخلوق کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا نہیں کی گئی، مخلوق نہیں ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے علماء نے دلیل لی ہے کہ اگر اللہ کا کلام مخلوق ہوتا تو اس سے پناہ نہیں مانگی جاتی، کیونکہ مخلوق سے پناہ نہیں طلب کی جا رہی. یہاں کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ اللہ کے کلمات سے. تو اللہ کے کلمات مخلوق نہیں ہے، اگر مخلوق ہوتے تو اس سے پناہ نہیں مانگی جاتی. تو اس سے علماء نے یہ دلیل لی ہے. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرک، انہوں نے علماء نے یہ کہا کہ استعاذہ طلب کرنا، پناہ طلب کرنا بالمخلوق، مخلوق سے شرک ہے، مخلوق سے پناہ طلب کرنا شرک ہے، اور یہاں کلمات سے پناہ طلب کی جا رہی ہے. تو اگر کلمات مخلوق ہوتے تو یہ شرک ہو جائے گا، لہذا کلمات مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالی کی صفات ہیں. چوتھا مسئلہ الرابعہ فضیلۃ هذا الدعاء مع اختصارہ، یہ دعا چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، اس کے باوجود اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی جگہ آدمی ٹھہرتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو کوئی چیز مخلوق میں سے کوئی شر اسے نہیں پہنچ سکتا، ہر شر سے وہ بچ جائے گا اگر کہیں ٹھہرنے کے دوران یہ دعا پڑھ لے. الخامسہ، پانچواں مسئلہ ان کون الشیء يحصل به منفعة دنیاویہ من کف شر او جلب نفع، کوئی چیز دنیا میں دنیاوی چیز، دنیاوی منفع حاصل اگر ہم کسی ایسی چیز سے کریں، غور سے ہم بات سننی ہے، کوئی ایسی دنیا کے اندر چیز جس سے دنیاوی منفع مل رہا ہو، فائدہ ہو رہا ہو، کیسا فائدہ؟ شر سے بچنے کے لیے، من کف شر، شر سے رکنے کے لیے، شر کو روکنے کے لیے، او جلب نفع، یا نفع لینے کے لیے. دنیاوی منفع کسی چیز سے مل رہا ہو، کس صورت کا منفع؟ اس کی صورت کیا ہو نفع کی؟ کہ شر سے بچاؤ ہو اور فائدہ حاصل ہو رہا ہو. لا يدل على انه ليس من الشرك، تو ضروری نہیں کہ ہر فائدے مند چیز یا فائدہ لینے کا میں مطلب ہو جاتا ہے کہ وہ شرک نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں فائدہ ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ عمل شرک ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ عمل شرک ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج کل لوگ جادو کرواتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جادو کا وجود تو ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، اگرچہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، انسان کے اختیار میں پھر بھی کچھ نہیں ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں آیا. بعض لوگ جادو جن کو ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات جادو کم کروانے کے لیے جادو کرواتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتے، مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ جادو کے ذریعے یہ مصیبت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کروانا چاہیے. اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ جادو کروا کے ہو سکتا ہے ان کی وقتی مصیبت کم ہو جائے، انہیں تھوڑا سا آرام مل جائے، ٹینشن کم ہو جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ جو جادو کروا رہے ہیں وہ شرک میں سے نہیں ہے. بعض اوقات فائدہ ہو بھی رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود جو عمل کر رہا ہے وہ شرک میں سے ہے. تو اس طریقے کا کوئی بھی فائدہ حاصل کرنا جو شرک کی طرف لے کر جائے تو وہ نہیں کر سکتے. اور یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو لفظ بار بار ذکر کیے ہیں، ایک دنیا اور اس کے مقابلے میں آخرت. دنیا چھوٹی سی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے محدود ہے، اور آخرت کیا ہے؟
ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، کتنی ہمیشہ کے لیے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ختم نہیں ہونی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے آخرت کی۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو شرعاً حرام ہے، یا بعض اوقات شرک ہوتے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے، تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دنیا کو ترجیح نہ دو آخرت پہ۔ جو بندہ اس اصول کو نہیں سمجھتا تو جلد بازی کرتے ہوئے، دنیا کے اندر سکون لیتے ہوئے شرک کر جاتا ہے، اور اس سے کیا برباد ہو جاتا ہے؟ آخرت میں بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو فرض کریں جادو ہو گیا ہو، یا کسی کو اس قسم کی کوئی بیماری ہو گئی ہو، تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا اس مصیبت سے بچنے کے لیے جو شرک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں شاید فائدہ ہو جائے، لیکن آخرت پوری کی پوری ختم ہو سکتی ہے۔ تو بعض اوقات لوگ حرام کام کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے شرکیہ کام تک کر جاتے ہیں دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو جادو ہوا ہے، پھر جادو کروانا کرنا شرک ہے، اس میں غیر اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور بڑے بڑے غلیظ کام کیے جاتے ہیں جادو کے دوران۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو صرف مثال دی ہے، اس قسم کے جو بھی کام ہو تو کوئی بھی ایسا کام ہم نے نہیں کرنا جو شرعاً حرام ہے، چاہے اس کا دنیا میں فائدہ ہو بھی رہا ہو۔ کیوں؟ ہم صبر کریں گے دنیا میں، اور اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر بدلہ قیامت کے دن عطا کرے گا، اور جو صبر نہیں کرے گا، وقتی فائدہ حاصل کر لے گا، تو حرام کام کرنے کے بدلے یا شرک جیسے کام کرنے کے بدلے اپنی آخرت کے اندر بربادی لے لیتا ہے۔ تو یہ پانچواں مسئلہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ جائز ہے۔ بعض لوگ جاتے ہیں خانقاہوں کے اوپر، جا کے کہتے ہیں جی منت مانی تھی بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مانگنے لگ جائیں جا کے بیٹے ان سے؟ اس کا یہ مطلب ہے کیا؟ اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں جی وہ بندہ بھی گیا تھا وہاں جا کے اس نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بیٹا دے دیا ہے۔ وہ کیسے دے دیا؟ بھائی فائدہ ہو بھی جائے تب بھی ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو ماننا ہے، اور دیا اللہ تعالیٰ نے ہی ہے۔ تو ہم یہ ظاہری فائدے لے کر یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کرنا جائز ہے۔ تو اس قسم کے مغالطوں سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ مزید یہی موضوع بھی جاری رہے گا، اور آگے جادو کے کچھ ابواب الگ الگ تفصیل سے آئیں گے، تو اس کے اندر یہی بات اور کھل کے واضح ہو جائے گی۔ تو نتیجہ یہ نکالا اس باب سے، ایک آیت اور حدیث کی روشنی میں جو شیخ نے عنوان قائم کیا، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کرنا، اس صورت میں کہ جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ پناہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو تب شرک ہو جائے گا۔ تو ہم نے اللہ رب العزت سے ہی پناہ طلب کرنی ہے، نہ تو عبد القادر جیلانی سے پناہ طلب کرنی ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پناہ طلب کرنی ہے، نہ کسی فوت شدہ بزرگ نیک آدمی سے پناہ طلب کرنی ہے، نہ جنات سے پناہ طلب کرنی ہے، نہ کسی اور مخلوق سے جو پناہ دینے کی طاقت نہیں رکھتی۔ ہم نے اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی ہے، اور یہی نتیجہ نکلتا ہے قرآن پاک کی آخری دو سورتوں کا، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دو کہ میں کس کی پناہ مانگتا ہوں، کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور آخری دو صورتیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ دونوں اسی موضوع کے حوالے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے، اور شرک اور اس جیسے شرک کی طرف لے جانے والے کاموں سے، راستوں سے ہمیں بچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔